أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، تقوی اختیار کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے دشمنوں کو نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد. ایام اعزاء اور پھر خاص کر ایام شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. ظاہر ہے کہ ہر امام کے زمانے کے حالات الگ تھے، ہر امام کے زمانے کے تقاضے الگ تھے. اور جب ہم چوتھے امام علیہ السلام کے امامت کے زمانے کو دیکھتے ہیں، یعنی امام تو وہ اس وقت تھے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا، اس سے پہلے امام تھے. لیکن ساؤنڈ کو دیکھ لیجیے. لیکن چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے کے حالات اور واقعات پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ امامت ظاہری کا سلسلہ شروع ہی عصر عاشور سے ہوتا ہے. عصر عاشور کیا ہے؟ میں دونوں خطبوں کو ملا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. عصر عاشور ناموس رسالت کی پامالی کا دن ہے. عصر عاشور ناموس رسالت کی بے حرمتی کا دن ہے. عصر عاشور کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کو نعوذ باللہ پسترین کر کے دکھانے کا دن ہے. آپ قرآن مجید میں جس کی تعریفیں پڑھتے ہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں جن کی تعریف اور محبت کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، آپ اجر رسالت کو مودت فی القربہ کے عنوان میں دیکھتے ہیں. جتنے الفاظ ہیں میں بیان کروں، آپ عمل رسول اکرم کو دیکھتے ہیں اور ان سب چیزوں کا نچوڑ عصر عاشور نیزے پر نظر آتا ہے. ہم نے کربلا کو کسی اور ڈائریکشن میں ڈال دیا ہے، برا مت مانیے گا. بہت دل میرا کھول رہا ہے، نہیں معلوم میں نے محفظ ضمیر کو اپنے گریے کو روک کر کیسے بیان کروں. میرا دل چاہتا ہے بس میں اس وقت صرف گریہ کروں کہ آج امت کھڑے ہو کے ناموس رسالت کی بات کرتی ہے، ہم بھی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. آؤ نا مل کے ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. اور عصر عاشور نیزے پہ نواس رسول آیات قرآنی کو دیکھ کر تم کیا سوچتے ہو، ہم کیا سوچتے ہیں. یعنی امت کو چلو بھر پانی میں ڈوب نہیں مرنا چاہیے. کیا ہمیں بتانا پڑے گا کہ حسین رسول اللہ کا بیٹا تھا؟ کیا ہمیں بتانا پڑے گا کہ حسین
مولا کائنات کا فرزند تھا، کیا ہمیں بتانا پڑے گا حسین زہرا کا لال تھا؟ کیا امت ہمیں بتا سکتی ہے کہ جو ہم غم مناتے ہیں وہ کافی ہے یا کم ہے؟ جو ہم یاد مناتے ہیں وہ کافی ہے یا کم ہے؟ ہمیں تو 2 مہینے 8 دن غم مناتے ہیں، ہمیں زندگی میں صرف غم منانا چاہیے۔ یہ کم بات نہیں ہے عزیزوں، ہم نے عاشورہ کو غلط نہیں کیا، لیکن کافی نہیں ہے۔ اس جہت میں لے گئے جس جہت سے لوگوں کے حقیقی احساسات بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ کہ اگر میں پورے خطبے میں صرف یہی کہتا رہوں کہ رسول کے نواسے کا سر نیزے پر چڑھا دیا گیا، کافی نہیں ہے؟ کیا میں صرف اتنا کہہ دوں کافی نہیں ہے کہ رسول کے نواسے کے بدن کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کیا گیا؟ مت کہو کہ تمہاری عزاداری میں یہ ہے، تمہاری عزاداری میں یہ ہے۔ ہماری عزاداری میں بہت سی خامیاں ہوں گی، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا تاریخ یہ جواب دے سکتی ہے کہ عصر عاشور میں جس کو رسول اکرم نے کندھوں پہ بٹھایا، جس کو رسول اکرم نے اپنی زبان چسائی، جس کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، جس کی تعریف قرآن مجید میں آئی، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا یہ رسول کی ناموس نہیں ہے؟ سب کا احترام، لیکن سوال کا جواب تو ملنا چاہیے کہ عصر عاشور جس نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا، اس کا میں کیا کروں؟ اس کو میں کیا کہوں؟ اس کی کیا تعریف کروں؟ اور جنہوں نے مل کر اسلام کو یہاں تک پہنچایا، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ ایک تو جس نے کیا، اور ایک جس نے وشایت و بایت و تابعت علی قتل اللہم لعنہم جمیعا۔ اب تم ہمیں کہتے ہو لعن مت کرو، ارے اللہ لعنت کرتا ہے، ملائکہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہاں پر آ کے کھڑے ہو کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ حسین کے ساتھ جس نے جو کیا یا جس نے مقدمات فراہم کیے اس پہ اللہ لعنت نہیں کر رہا؟ کیا میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کہ جس نے حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پہ چڑھوایا اس پہ اللہ لعنت نہیں کر رہا؟ اور تم کہتے ہو کہ یزید نے نہیں کروایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنر کوفہ کس نے تبدیل کروایا؟ کس میں ہمت تھی؟ اگر یزید نے کہ نہیں کروایا عصر عاشور، مجھے تو ذکر امام کا کرنا تھا۔ نواسے رسول کے ساتھ جو کیا وہ تم نے دیکھا۔ میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کیوں دماغ سے نکال دیتے ہیں کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم بیٹیاں ہیں رسول کی؟ اب میں نواسیوں کے لفظ بھی ہٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ جب امام حسن اور امام حسین کو آیہ مباہلہ کہتی ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ میری بیٹی کی بیٹی میری بیٹی نہیں ہے۔ ہم نے گفتگو کو کسی اور ڈائریکشن میں ڈال دیا۔ جب گفتگو اس ڈائریکشن میں لائیں گے، جب لوگوں کو بتائیں گے تم رسول کی جتنی بیٹیاں مانتے ہو مانو، تمہارا دین ایمان تمہارے ساتھ، ہم تو آگے تمہیں نہیں روکتے، لیکن جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں، عصر عاشور ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس کے بعد اسیر بنایا جانا، یا یہ اسیری بھی تو ہے نا، لیکن میں مسائل نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ان حقائق کو الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن واضح ہوں، ذہن واضح ہوں۔ ہم جذبات اور گریے میں حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم اور حتیٰ جناب سکینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور باقی بھی ہیں۔
تم رسول کی ازواج کا احترام کا کہتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، قرآن احترام کرتا ہے. کیا ازواج کے مقابلے میں بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تم میں سے کوئی ایک مسلمان ہے جو ایک بار یہ کہے کہ رسول کی بیٹی کی چادر چھینی گئی؟ تم میں سے ایک غیرت مند ہے جو کہے کہ رسول کی بیٹیوں کو، اگر تم کہتے ہو نہیں مولانا چادر نہیں چھینی گئی، نہیں چھینی گئی، چلو تمہاری بات مانتے ہیں، اسیر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا انہیں بغیر کجاوے کے یا بغیر پردوں کے محملوں پر سوار کر کر کربلا سے کوفہ نہیں لے جایا گیا؟ کیا انہیں کوفہ کے بازار میں نہیں گھمایا گیا؟ کیا انہیں عبید اللہ ابن زیاد جیسے شخص کے دربار میں نہیں لے جایا گیا؟ کیا انہیں شام کے بازار تک 40 منزلوں سے نہیں گھمایا گیا؟ کیوں تم رسول کی ایک طرف کی چیز کو لے لیتے ہو کہ اگر رسول اکرم طلاق دے دیتے تو وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتی؟ یہ تو خون رسول ہے، آج تک سید زادی رسول کا خون ہے، تو اس وقت تو رسول کی بیٹی تھی. تم اپنی ماں بہنوں کو ایک بار شام کے بازار میں چادر کے لے کر تو چلے جاؤ. عزیزوں کے لیے جملہ کافی ہے کہ تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ایک بار، تم بھی مسلمان ہو نا، تمہیں ایئرپورٹ سے کہا جائے اب تمہاری ماں بہن بیٹیوں کی چادریں اتاری جا رہی ہیں، جاؤ شام کے بازار سے گزر جاؤ، تمہارا خون خشک ہو جائے گا. یہاں رسول کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ یہاں رسول کی بیٹیوں کی کیا بے احترامی کی گئی ہے؟ اور پھر یزید لعین جیسا شخص تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور رسول کی بیٹیوں کی بے احترامی ہو رہی ہے. کسی نے دربار میں پوچھا، مجھے پتہ نہیں کچھ بیان کرنا تھا، کیا نکل آیا زبان سے؟ یزید بتا تو یہ اسیر کون ہے؟ وہاں رسول کا بیٹا کھڑا ہے، چوتھے امام علیہ السلام، وہاں رسول کی بیٹی. کہا یہ رسول کی نواسیاں ہیں جس کو ہم بیٹیاں ہی کہتے ہیں. وہ کھڑا ہو گیا، سفیر تھا کسی ملک. کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، لیکن ہمارے نبی کی سواری، جو نبی 600 700 سال 800 سال پہلے گئے، اس سواری کی ایک نال ہمارے پاس ہے، آج ہم اس نال کا احترام کرتے ہیں. ارے تمہارا تو نبی ابھی دنیا سے گیا ہے. مسلمانوں انصاف نہیں کر رہے تو مسلمانوں آؤ مل کر ناموس رسالت پر پرچم اٹھائیں. آؤ ان لوگوں کو اسلام سے الگ کرے جنہوں نے رسول کی نواسیوں کو بے پردہ بازار میں گھمایا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پالنے والے ہمیں ان ظالموں سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان ظالموں کے عذاب کو اور بھی زیادہ فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے لاپتہ اسیروں کو واپس لوٹا دے، ہمارے شہداء اور مرحومین کے درجات بلند فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے. پالنے والے اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. Ah
حضرت گرامی 14 اگست آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایام ازاں ہیں، ہم خوشی تو نہیں منائیں گے، لیکن ہم اپنے پاکستان کی آزادی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اگرچہ کہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن بالآخر یہ ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے پوری اسلامی دنیا کے لیے۔ کچھ لوگ اسے مس یوز کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ مثبت حکمت عملی سے اس مس یوز کو بھی روکا جائے گا۔ پالنے والے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور اسلام کا مضبوط ستون قرار دے۔ درود پڑھیں محمد والا۔ دوسرا عنوان جس پر گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس خادم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ پاکستان کے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ عراق جائے۔ میں اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ پچھلے سال جب سے میں نے پوسٹ سنبھالی، پچھلے سال پہلا اربعین تھا اور زواروں کے مسائل سامنے آئے، تو جب تک مسائل سامنے آئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں یہاں پر عراق میں پاکستانی سفیر جناب ہز ایکسیلنسی احمد امجد کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں نے وہاں پر بھی ان کے لیے دعا کی کہ انہوں نے پچھلے سال چھوٹے بڑے مسائل کو، کیونکہ پچھلے سال عراقی حکومت نے کچھ نئی پابندیاں لگا دی تھی، اور جب تک پتہ چلی ہم گئے سفیر سے ملنے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی حکومت کے ذمہ داروں نے ہماری بات کو سنا اور وزیر داخلہ عراق سے بات کی، اور بارڈروں پہ رکے ہوئے زواروں کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل کروایا، اور بالآخر بہت بہتر انداز میں نہیں لیکن نسبتاً مشکلات کم ہوئیں۔ اب عقل کا تقاضا کیا تھا؟ میں اکیلا بھاگ دوڑ کرتا رہوں اور نتیجہ ملے یا نہ ملے میں کہوں میں نے تو کوشش کی، یا نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حکمت عملی انجام دی جائے کہ جتنی مشکلات کم کی جا سکے کم کی جائیں۔ تو ہم نے اس پہ پچھلے اربعین کے بعد ہی اقدامات کرنا شروع، اس لیے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کام کا وقت، مثلا اربعین آ رہا ہے نا، آج نہیں ہے کام کا وقت۔ کام کا وقت ہے کہ جب اربعین گزرے اس کی پوری رپورٹ بنے، زائروں سے رپورٹ بنے، کاروان سالاروں سے رپورٹ بنے، وہاں کی حکومتی ذمہ داروں سے رپورٹ بنے۔ ہم نے وہ رپورٹ قائد ملت جعفریہ آیت اللہ ساجد نقوی صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے ہمیں رہنمائی کہ اس طریقہ کار سے آگے بڑھیں۔ اب جو حکومت پر ہے وہ حکومت پر ہے اور اس کے پاس طاقت ہے۔ الفاظ استعمال کیے گئے، استعمال کرنے والے کی ذمہ داری ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے۔ جب ہم نے بات کو آگے بڑھایا، ہم جب کہتے ہیں تو میری ایک ٹیم ہے، میں اکیلا نہیں۔ الحمدللہ ایک ایسا پروگرام تیار ہوا۔ طے تو یہ تھا کہ محرم سے پہلے ہی نکل جائیں گے، لیکن مسائل ہیں یہاں کے بھی وہاں کے بھی مسائل ہوتے ہوتے پچھلے ہفتے ہمیں آپ لوگوں کی دعا سے یہ موقع ملا کہ ہم وہاں گئے، وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے تمام نکات ہم نے لکھوا دی۔ اب حکومت سے بات کرتی ہے، ہمارا کام تھا نکات لکھوا دینا۔ ان نکات میں سے بہت سے نکات پر الحمدللہ عمل ہوا، اور یہ ہماری سعادت تھی کہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر سے ملنے حکومت کا وفد گیا تھا، ہم اس میں شامل نہیں تھے، تو پرائم منسٹر کی محبت تھی، انہوں نے کہا نہیں ان علماء سے مجھے الگ ملایا جائے۔ میں علامہ افتخار نقوی صاحب اور علامہ محمد حسن اکبر صاحب جو اس وقت اسلامی نہضت کونسل کے ممبر بھی ہیں، علامہ افتخار نقوی صاحب پہلے ممبر رہ چکے 3 مرتبہ، ہمیں انہوں نے خصوصی طور پر بلایا، اور میں دونوں علماء پرائم منسٹر صاحب عراق کے پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ بیٹھے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ہم سے بہت سے مسائل کو الگ سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ ہم وفد کا حصہ تھے، تو جو وفد میں باتیں ہوئی تھی ہم نے وہی بات بتائی، کوئی ہماری اس میں کوئی سیکرٹ بات نہیں تھی، لیکن ہمیں اچھا لگا کہ علماء کو احترام دیا، قائد محترم کو انہوں نے سلام دیا، میں نے قائد محترم کی طرف سے ان کو دعوت دی، نتیجتاً چیزیں طے ہوئیں۔ اب
چیزوں کا طے ہونا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور ان چیزوں پر حکومت عمل درآمد کرے وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. کام ہوتا ہے, اعلان ہو جاتا ہے, اس کے اجرا میں بھی ٹائم لگتا ہے. الحمدللہ پرسوں طے ہوا تھا کہ وزیر اعظم سائن کر کے نوٹیفیکیشن دے دیں گے. وزیر اعظم نے سائن کرنے سے روک دیا اور کہا نہیں, میں اس کو اپنے کیبنٹ میں لے جاتا ہوں. جب کوئی چیز کیبنٹ میں جاتی ہے نا تو اس کی حیثیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر خود سائن کر دے, اس کی حیثیت الگ ہو جاتی ہے. کیبنٹ میں لے گئے, اپروول لے لیا اور الحمدللہ چھوٹا سا کام ہی صحیح, زواروں کی اس سال کی 40 کی فیس معاف کر دی گئی ہے. الحمدللہ, شکر خدا. کتنی بہنوں کے فون آئے, دعا دیے, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک بات میں دل سے بتا دیتا ہوں, عام طور پر حکومتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں صرف سمجھا رہا ہوں, اگر ایک سال ایک کام کر دیا تو پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ سالہ سال وہ چیز چلتی رہتی ہے. آج دعا کیجئے کہ اس سال جو ویزا فیس معاف ہوئی ہے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی معاف ہوتی رہے. درود پڑھ دیں محمد. اب آتے ہیں فعلاً اصل اور بڑے مسئلے کی طرف. دیکھیں میں واضح طور پر بتا دوں, بل کے اسمبلی میں جانے سے 2 سال پہلے سے اس پہ کام ہوتا رہا ہے. قائد محترم باقاعدہ طور پر ذمہ داروں کو متوجہ کرتے رہے. میں جزیات نہیں بتا سکتا, ذمہ داروں نے اطمینان دلاتے رہے. اس کے باوجود اچانک آج پھر کہتا ہوں, اور میں اپنی پرانی ایک بات کی اصلاح کرتا ہوں. میں نے کہا تھا 24 یا 25 ممبر. پرسوں ایک سینیٹر نے مجھے کہا میثمی صاحب آپ کے بیان میں تھوڑا جول ہے, 20 ممبر. 4 ممبر اس وقت باہر نکلے تھے. پارلیمنٹ کے 20 ممبر میں ایک بل پاس کر دیا جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کوئی کمزوری ہے, ترمیمی بل پاس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر موومنٹ شروع کی, اور ظاہر ہے کہ یہ عام بتانے والی بات نہیں تھی. ہم نے وہاں جا کر بات کی جہاں پر ہمارے رسائی تھی, اور جو پاکستان کی ٹاپ لیول حکومتی مشینری ہو یا پارلیمانی یا سینٹ کی ہو. میں یہاں پر وہ بات نہیں کہہ سکتا جو چیئرمین سینٹ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. آخری دن 1:30 بجے تک اس چیز پر ہم لگے رہے اور ہمیں اطمینان دلایا گیا. عزیزوں, جب آپ خود وہاں پر نہ ہوں تو پھر چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں, اور جس تیزی سے, جس بدتمیزی سے اور جس خاص ایجنڈا کے ساتھ اس ترمیم کو پاس کرایا گیا ہے آپ نے دیکھ لیا. ہم نے اپنے فیس بک پہ چیزیں ڈالی ہیں, زیادہ یہاں پر ٹائم نہیں بتا. اب یہ بل پاس ہو گیا ہے, چلا گیا ہے صدر محترم کے پاس. ہر ایک نے اعتراض کیا ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے بل کیوں پاس کیا ہے. اب ہونا کیا ہے؟ اب ہونا یہ ہے, نمبر 1 ہمیں پھر سے مرکزی پلیٹ فارم کو مضبوط کرنا ہے. یہ کمزوریاں دکھا کر انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. جب آپ مرکز کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عزاداری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. نمبر 2 ہم اپنے روابط کو کل رات تک استعمال کرتے رہے ہیں اور اس کے ذریعے بعض چیزوں کو قانونی طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نمبر 3 انشاءاللہ منگل کو بزرگ علماء دین قائد ملت جعفریہ آیت اللہ حافظ ریاض صاحب, مفسر قرآن علامہ محسن علی نجفی صاحب نے علماء و ذاکرین کو اسلام آباد میں دعوت دی ہے تاکہ مشاورتی اجلاس ہو اور ایک متفقہ لائے عمل طے کیا جائے, اور اس کے تحت ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد. حضرت گرامی, اب میں یہاں پر آپ کو وضاحت دیتا ہوں بل کے بارے میں, کیونکہ اکثر ٹیلی فون یہی تھے کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں یہ قانون پہلے سے تھا, ٹھیک ہے, اس قانون پہ ہمارے اعتراضات تھے, لیکن یہ قانون تھا اور یہ قانون پہلے سے چل رہا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ اس قانون کے تحت ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی تھی. ہوا کیا ہے جو روح مطلب ہے. 14 اگست کو مت بھول جائے گا. 14 اگست میرا اور آپ کے ملک کا ہے, آزادی کا دن. ہوا کیا ہے؟ پہلے قانون یہ تھا کہ جو بھی رسول اکرم, امہات المومنین, اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام پر کوئی توہین کرے گا تو اسے 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کے لیے تعجب آور ہوگی, سزا 3 سال کی ہے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, ظاہر کام کرتے ہیں آپ میں سے لوئر حضرات ماشاءاللہ خود بخود چیزیں ہمیں بھیجتے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ میرے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں کہ ایک کیس 3 سال کی سزا کا 5 سال چلا, ایک کیس 3 سال کی سزا کا 4 سال چلا. اچھا, کیونکہ 3 سال کی سزا تھی تو ضمانت ہو جاتی تھی. پھر سے سنیے ہوا کیا ہے, بس اتنا سا ہی ہے. 3 سال کے جو جرم ہوتے ہیں جس کی سزا 3 سال ہوتی ہے اس کی ضمانت ہو جاتی. جو 10 سال کی سزا والا جرم ہو اس کی ضمانت. اب ہوگا کیا؟ مثلا میں نے سورہ تحریم کی آیات کی تفسیر کر دی اور اس میں نے تفصیلات تاریخ دیکھ کر بتا دی, یا میں نے جنگ احد پڑھ دیا اور اس میں نام بتا دیے کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا, یا میں نے جنگ صفین کی بات کر دی, یا میں نے جنگ جمل کی بات کر دی, یا میں نے اور بہت سی چیزوں کو بیان کر دیا. جناب زہرا سلام اللہ سے متعلق واقعات کو بیان کر دیا, امام حسن علیہ السلام سے متعلق واقعات کو بیان کر دیا. تو اب توہین ہے یا نہیں یہ بعد میں طے ہوگا. کوئی چاہے تو میرے خلاف FIR کٹوا کر مجھے فوراً جیل میں ڈلوا سکتا ہے. اچھا, اگر 3 سال والی سزا ہوتی تو ضمانت ہوتی, باہر آ جاتا, کیس لڑتا رہتا ہے, ابھی بھی کیس چل رہے. 10 سال کی سزا ہے تو اب میری ضمانت نہیں ہوگی, میں اندر بیٹھا رہوں گا. چاہے جیسے وہ موت کی سزا کے بارے میں ایک کو موت کی سزا دے دی گئی, اس کے 2 سال بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کا جرم ثابت نہیں تھا, اس کی سزا غلط. جہاں جسٹس کا سسٹم یہ ہو کہ ہمارے چیف جسٹس ایک سیمینار میں پوچھیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہمارے جسٹس سسٹم سے سیٹسفائیڈ ہیں, اور کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو وہ خود کہتے ہیں لگتا ہے F گریڈ ملا ہے ہمیں, یعنی فیل ہو گئے. وہاں پر جب ایک انسان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور کیس چلتا نہیں ہے 4 سال 5 سال 6 سال, تو وہ تو اندر بیٹھا رہ جائے گا. ہمارا موقف یہ ہے, نمبر 1, توہین کے معنی کیا ہے؟ کیا تاریخی حقائق کو بیان کرنا توہین ہے یا نہیں؟ کوئی خاص طریقے سے بات کرنا وہ توہین ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ توہین کے معنی معین کر دیں گے تو کیا چھوٹے لیول کے جو مجسٹریٹ یا جو جج ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تشخیص دے سکے گا کہ یہ توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کے علاوہ بھی پوائنٹس ہیں جو فعلاً ذکر کرنے کے قابل نہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے مقابلے میں تکفیریوں کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ دے دیا گیا ہے کہ جب جہاں جس طرح سے چاہیں وہ فساد قائم کر دیں, اور اس کے بعد وہ شخص جس کے خلاف فساد قائم ہو جائے وہ رلتا رہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ تاریخی حقائق بیان کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ اگر آج ہم اس پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کل کربلا پہ بھی آ جائے گی نا بات. علیکم السلام. دیکھیں نا, کربلا میں نے کہا نا ناموس رسالت پر بات آئی ہوئی ہے نا. کربلا میں تو توہین اہل بیت ہوئی ہے نا. کیا توہین اہل بیت کو بیان کرنا بھی مشکل کا باعث بنے گا؟ عزیزوں, آج میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, سیاسی مسائل ہوتے رہیں گے, کوئی اس کا اثر بھی نہیں. کیا ہم, اب مجھے آپ کا جواب چاہیے یس یا نو میں, اور نعرہ لگا, کیا ہم عزاداری میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بات میرے لیے واضح ہے, اور میں نے ہمیشہ سے آپ سے یہی جواب سنا ہے, اور اسی لیے
اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں جو ہوتے ہیں وہ پورے مومنین کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. ہم مل کر انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں جو بھی مؤثر قدم، جذباتی قدم نہیں ہو سکتا، ملک ہے بہت ہی حساس وقت سے گزر رہا ہے، ہم ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہم قائد محترم سے کہتے ہیں آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں اور لبیک یا حسین کہہ کر تائید کرتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. حضرت گرامی اب ایک نصیحت، اور نصیحت یہ ہے کہ ہمارے مکتب میں توہین کی کوئی اجازت نہیں ہے. دوسرے کے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں تمہارے خدا کو برا نہ کہہ دے. اصول یہی ہے، وہ اصول نیچے تک جائے گا. ہم تاریخی حقائق بیان کرنے سے پیچھے، ہم تاریخی حقائق کو بیان کرنے سے پیچھے، لیکن ہمارے ہاں توہین کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اپنے بچے کو بتاؤں گا کہ میرے ہاں جناب زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں کیا چیزیں ہیں، میرے ہاں رسول اکرم کی زندگی کے آخری دنوں میں کیا واقعات پیش آئے ہیں، میرے ہاں جناب امام حسن امام حسین 11ویں امام تک کیا ہوا ہے، اور اس موقف سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ متفق ہیں تو درود پڑھ دیں محمد. اور میں ان جذباتی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را تشیع کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں اور ایسے کسی بھی لفظ کا استعمال نہ کریں جس سے مکتب کو، دیکھیں ہماری عزاداری ہماری بنیادیں، اور پاکستان میں عزاداری ہماری بہت اہم عبادت ہے، اور اگر میرے غلط رویے سے، میرے غلط طریقے سے اس پر آنچ آتی ہے تو میں برابر کا جواب دوں. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نابود فرما، مومنوں کو متحد ہو کر قیادت کا ہاتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما. پالنے والے حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.